السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عشرہ مبشرہ میں سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، گویا کہ قصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے آپ ملاقات کرتے ہیں۔ آپ سلسلہ نسب میں قصی سے آپ کی نسبت ہوتی ہے۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور آپ کی والدہ آپ کو ابو طاہر سے بلایا کرتی تھیں، ابو طاہر کے کنیت سے بلایا کرتی تھیں۔ دراصل یہ صفیہ کے بھائی زبیر بن عبد المطلب کی کنیت تھی۔ زبیر بن عبد المطلب جو صفیہ کے بھائی تھے، ان کی کنیت ابو طاہر تھی۔ انہی سے آپ اپنے بیٹے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتی تھیں۔ یہ رشتے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے جو بھائی عوام ہیں، تو ان کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ عوام ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، تو انہی کے بیٹے گویا کہ بھتیجے لگتے ہیں، ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے آپ شوہر ہیں، اور آپ کے زوجات میں اہل علم نے ایک طویل فہرست کو ذکر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ معروف تو ذات النطاقین اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور آپ کی مزید بیویوں میں زینب بنت مرشد کا نام آتا ہے، ام خالد بنت خالد کا نام آتا ہے، ارباب بنت انیف کا نام آتا ہے، ارباب بنت انیف حمزہ سے انیف، ام کلثوم بنت عقبہ یہ بھی آپ کی بیوی تھیں، عاتکہ بنت زید یہ بھی آپ کی بیوی تھیں، تماذر بنت الاسبغ، تماذر تامیم الف زادرا، تماذر بھی آپ کی بیوی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ معروف اور مشہور آپ کے زوجات میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہیں۔ مختلف بیویوں سے آپ کے کل 10 لڑکے ہوئے، جن کے نام عبداللہ، مصعب، عروہ، منذر، عمر، عبید، جعفر، عامر، عمیرہ، حمزہ، یہ کل آپ کے 10 لڑکے تھے۔ اور آپ کی لڑکیوں میں ختیجہ الکبریٰ، ایک اور لڑکی آپ کی ام الحسن، ایک اور لڑکی آپ کی عائشہ، ایک اور لڑکی آپ کی سودہ، ایک اور لڑکی آپ کی ہند، ایک اور لڑکی آپ کی رملہ، پھر آخر میں ختیجہ الصغریٰ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے لڑکے اور لڑکیوں کی تفصیل رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، اور جب آپ بچپن کے مرحلے سے گزر رہے تھے تو والد محترم کی وفات ہو گئی، اور والد محترم کی وفات حرب الفجار نامی جنگ، جو اسلام سے پہلے ایک جنگ لڑی گئی، اس حرب الفجار نامی جنگ میں آپ کے والد عوام کی وفات ہو گئی۔ اور ماں کی تربیت صفیہ بنت عبد المطلب کے سائے آپ نے تربیت پائی، اور بڑی ہمت سے والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے زبیر کو پالا، اور بچپن میں کوئی غلطی کر دیتے بالفور ڈانٹتے اور خوب پٹائی کرتے، تاکہ زبیر رضی اللہ عنہ باپ کی طرح، عوام کی طرح بالکل بہادر رہے۔ تو اس لیے بچپن ہی سے شجاعت و بہادری پر صفیہ بنت عبد المطلب نے خوب توجہ دی۔ 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اور آپ کے بھائیوں میں صائب
اور عبد الرحمن، یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں۔ صائب بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور عبداللہ جو آپ کے ایک بھائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بڑے بہادر صحابی تھے آپ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تقریباً جتنی جنگیں ہوئی مدنی زندگی میں، تمام جنگوں میں آپ ساتھ رہے اور اپنی بہادری کے جوہر بھی آپ نے دکھلائے۔ آپ کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، من یأتینی بخبر بنی قریظہ، من یأتینی، ایک اور روایت میں من یأتینا، کون ہمارے پاس بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے گا؟ من یأتینی یا من یأتینا بخبر بنی قریظہ، بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی خبر کون لے کر آئے گا؟ تو کہا فوراً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، میں لے کر آؤں گا۔ نکلتے ہیں اپنے گھوڑے پہ اور بہت مختصر وقت میں بنو قریظہ کی خبر لے کر آتے ہیں، اور ان کے کیا جو ہے یعنی ان کی پلاننگ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ مختصر وقت میں لے کر آتے ہیں۔ اس سے آپ کی شجاعت اور بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اگلے دن اللہ کے نبی نے پوچھا، کون ہمارے پاس بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے گا؟ پھر یہی اٹھتے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ اور جاتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور مختصر وقت میں ان کی خبر لے آتے ہیں۔ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی نے پھر وہی سوال کیا، من یأتینا بخبر بنی قریظہ، بنی قریظہ کی خبر کون لے کر آئے گا؟ تو آپ اٹھتے ہیں اور جا کے بنو قریظہ کی خبر تیسرے دن بھی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صدا سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کے ایک خاص مددگار ہوتے ہیں، ہر نبی کے ایک خاص جو ہے معاون ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں، اور میرے خاص مددگار کون ہیں؟ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ حواری کے معنی خاص مددگار کو بولتے ہیں، مخلص مددگار انسان کو کہتے ہیں، خاص انسان کو یعنی حواری کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے آپ کا لقب دیا کہ حواری، یعنی وحواری الزبیر، میرے حواری کون ہیں یعنی میرے مددگار، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ چونکہ ابتدائی دور میں آپ نے اسلام قبول کیا تو مکی دور میں دیگر صحابہ کی طرح بہت ساری آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ دعوت کے سری مرحلے میں، دعوت کے جہری مرحلے میں مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی اور صحابہ کو جن جن آزمائشوں سے اور تکالیف سے گزارا، ان آزمائشوں اور تکالیف سے آپ کو بھی گزرنا پڑا۔ آپ ڈٹے رہے، جمے رہے دین اور ایمان پر، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمانی سفر کو آپ آگے بڑھاتے رہے۔ آپ کے حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تلوار نکالنے والے صحابی ہیں یہ، سبحان اللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ بچپن ہی سے والدہ محترمہ صفیہ بنت عبد المطلب نے بہت بہادر جو ہے پالا تھا اپنے بچے کو، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو۔ اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ، اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ، سب سے پہلے جس نے اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں نکالا، بے نیام کیا، گویا کہ وہ کون ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ کے حوالے سے قابل ذکر یہ بات نقل کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا تمام جنگوں میں پیش تھے، خاص کر جنگ بدر میں آپ کی زبردست کارکردگی رہی، اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، غزوہ خندق میں بھی رہے اور دیگر اور جنگوں میں بھی رہے۔ مصر کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا، مصر جو ایجپٹ ہے اس کو فتح کیا گیا، اور فتح کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ آپ کی کمانڈری میں ایک اسلامی لشکر کو آپ نے ترتیب دیا اور مدینے سے آپ نے روانہ کیا ایجپٹ کی طرف، مصر کی طرف۔ اور جب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر پہنچے تو وہاں انہوں نے خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ مزید مدد کے لیے چند لوگوں کو بھیجیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرا ایک اسلامی لشکر تیار کرتے ہیں،
اس پہلے اسلامی لشکر کی مدد کرنے کے لیے، اور اس دوسرے اسلامی لشکر کی کمانڈری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ پورے آب و تاب کے ساتھ نکلتے ہیں اور مصر میں قدم رکھتے ہیں، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور دونوں اسلامی لشکر بیک وقت حملہ کرتا ہے مصر میں، اور زبردست کامیابی انہیں ملتی ہے۔ تو آپ کے حوالے سے گویا کہ مصر کو فتح کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اہم ذریعہ بنایا، اور دوسرا تو اسلامی لشکر نکلا تھا آپ کی کمانڈری میں 12,000 کی تعداد پر مشتمل، 12,000 پر مشتمل اسلامی لشکر جو دوسرا نکلا تھا مدینے سے، اس کی کمانڈری، اس بھاری بھرکم لشکر کی کمانڈری کر رہے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اور اسی موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ایجپت میں طاعون کے پھیلنے کی بات آتی ہے، وہی مصر کو فتح کرنے کے موقع پر مصر میں طاعون نامی وبائی بیماری، کورونا کی طرح وبائی بیماری، طاعون نامی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ اہل علم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بڑے مضبوط ساتھی رہے آپ۔ خاص کر جنگ یرموک، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی جانے والی ایک اہم جنگ ہے رومیوں کے خلاف، تو اس میں بھی آپ جنگ یرموک میں بھی آپ شریک رہے، اور جن 6 صحابہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان کے نام ہم نے ذکر کیا، تو ان میں سے ایک کون ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بڑے باغیرت انسان تھے۔ آپ فرماتی ہیں کان من اغیر الناس، کہ آپ بڑے باغیرت انسان تھے۔ اپنی بیوی پر کسی کی اجنبی کی نظر پڑ جائے تو اس کو آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بعض واقعات کو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ذکر بھی کیا ہے۔ بہرحال کان من اغیر الناس، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا آپ کے حوالے سے نقل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے ایک بڑے عظیم فرزند ہیں، جن کو ہم عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ان کے حوالے سے یہ بات آپ تمام کو، آپ کے علم میں یہ بات رہے گی کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین میں سے پیدا ہونے والے جو لڑکے ہیں وہ آپ ہی کے فرزند ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے یہ عام سوچ کو پھیلا کے رکھا تھا کہ مدینے کی آب و ہوا نے مہاجرین کو، مہاجر عورتوں کو بانجھ بنا کے رکھا ہے، مہاجر صحابہ کو کمزور کر کے رکھا ہے۔ تو سبحان اللہ، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں، وہ دن عید سے کچھ کم نہ تھا۔ اس وقت میں سارے مہاجرین کے چہروں پر خوشی کے آثار منڈلا رہے تھے۔ دراصل وہ آپ ہی کے فرزند ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو بڑے عظیم یعنی صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ دراصل آپ جانتی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے، اس معاملے کو لے کر آگے بڑھنے والوں میں سر فہرست حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جو اس معاملے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کافی اپیل کر رہے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی حضرت عثمان کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر آئے، یہی ان کا مدعا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کا بدلہ لیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان سے بدلہ لے کر رہنا ہے۔ لیکن وہاں پر کچھ تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انبن ہو کر ان کے درمیان میں جنگ جمل وغیرہ کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اسی پس منظر میں ہوتی ہے۔ بہرحال جب آپ بصرہ میں تھے تو بصرہ میں نماز کے دوران آپ کو شہید کر دیا گیا، اور لوگوں نے افواہ پھیلا کے رکھا، نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا، جبکہ سراسر غلط ہے تاریخی ناحیے سے، بلکہ یہ ثابت ہے علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا بشر قاتل الزبیر بالنار، بشر قاتل الزبیر بالنار، زبیر کو قتل کرنے والے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، یہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بہرحال سن 30 پر 6 ہجری میں بصرہ میں آپ رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں۔ بہت کم احادیث آپ نے روایت کی، زیادہ تر آپ کی توجہ جنگی معاملات میں اپنی شجاعت و بہادری کو اسلام کی راہ میں آپ نے وقف کیا، اسی میں آپ کی زیادہ توجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وشکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔